محترم سامعین اور نہایت ہی قابل احترام حاضرین، آج ہم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے ہم جانیں کہ اس حدیث کے اندر ہم سب کے آقا پیارے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے اور ہمیں کس چیز کی تاکید فرمائی ہے۔ وہ حدیث جو اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، نہایت ہی مشہور حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ روایت بخاری شریف، مسلم شریف اور صحاح ستہ کی تقریباً تمام ہی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ تمام محدثین نے خاص طور پر کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کا ذکر فرمایا ہے۔ بخاری میں کتاب الایمان میں حدیث نمبر 10 ہے اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ نہایت ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ حضرات، اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ آئیے ہم اس کو مختصراً جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے ایک حدیث کے ذریعے سے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو اگرچہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور 5 بنیادی چیزوں کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کیا ہے کہ توحید و رسالت، پھر نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ مگر اس سے آگے کچھ نیک عادتیں، کچھ اچھی خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ کسی مسلمان کے اندر نہ ہوں تو وہ مسلمان حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان 5 بنیادی باتوں سے ہٹ کر کچھ نئی عادتیں، کچھ اچھی عادتیں، نیک عادتیں، کچھ اچھی خصلتیں ایسی ہیں جن کا ایک مسلمان کے اندر ہونا ضروری ہے، تب جا کر وہ مسلمان حقیقی معنی میں مسلمان ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے اندر انہی اچھی خصلتوں میں سے 2 خصلتوں کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ گویا آپ ہمیں یہ ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں،
اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اے مسلمانوں، اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو۔ اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے کسی کو تکلیف مت دو۔ اگر تم اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے کسی مسلمان کو تکلیف دیتے ہو، یہ تو برا ہے ہی، عام انسانوں کو بھی تمہیں تکلیف دینے کی اجازت نہیں۔ اسی لیے محدثین کرام نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کے اندر اگرچہ المسلمون کا لفظ موجود ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو المسلمون کا لفظ یہاں پر موجود ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غیر مسلموں کو ستا سکتے ہیں یا ان کو ایذا پہنچانے کی اجازت دی گئی ہے۔ صرف مسلمانوں کو ایذا نہ دیا جائے، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ایسا نہیں۔ دوسری حدیث کے اندر اسی حدیث کی مزید وضاحت موجود ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من امینہ الناس، وہاں من جو ہے امن الناس کا تذکرہ ہے، الناس کا تذکرہ ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس سے عام لوگ مامون ہوں، عام لوگ محفوظ ہوں۔ خصوصیت کے ساتھ مسلمان تو محفوظ رہنا ہی ہے، انسانی بنیادوں پر رشتہ قائم رکھا جائے اور غیر مسلموں کو بھی تکلیف نہ دی جائے۔ ہر انسان کے ساتھ صرف انسانی رشتے کی بنیاد پر نیک سلوک کیا جائے، ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کیا جائے۔ اسلام یہی اخلاق سکھاتا ہے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اخلاق حسنہ کو امت کے سامنے آپ نے پیش فرمایا ہے، اور اس سے متاثر ہو کر لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں۔ تو اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اپنی زبان پر کنٹرول کریں، اپنے ہاتھ پر کنٹرول کریں۔ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیوں آخر زبان اور ہاتھ کو پر کنٹرول کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے؟ ہدایت اس لیے کہ اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم تکلیف پہنچاتے رہیں گے لوگوں کو، تو لوگوں میں انتشار پھیلے گا، امن کا ماحول قائم نہیں ہوگا، بلکہ دوریاں پیدا ہوں گی، اختلافات رونما ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، اور اسلام ایسا نہیں چاہتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ مل جل کر رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں، اتفاق کے ساتھ رہیں۔ وہ جب اپنی زبان سے کچھ بولیں تو فوراً ادھر زبان سے وہ جملہ نکلے اور کسی دوسرے کے دل کو چھو جائے، اس کو ٹچ کر جائے۔ ہرگز ہم اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو۔ اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، بھائی چارگی کا مذہب ہے، رواداری کا مذہب ہے، ایک دوسرے کا ادب کرنا سکھاتا ہے، احترام کرنے کی تعلیم دیتا ہے، انسانیت کو اختیار کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ آج اگر ہم غور کریں، اپنے معاشرے کا، ہمارا، آپ کا اور سارے لوگوں کا جائزہ لیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم آپسی اختلاف و انتشار کے باعث رذیل قوموں کے پاؤں رودے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ہماری آبرو ریزی کی جا رہی ہے، ہم پر دست درازی کی جا رہی ہے، ہم پر قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، ہماری مسجدیں تک محفوظ نہیں ہیں، ہمارے مدارس تک محفوظ نہیں ہیں، مسجدوں کو منہدم کیا جا رہا ہے، غیر غلط فیصلے تک کیے جا رہے ہیں، اور نچلی عدالتوں سے لے کر کے اعلیٰ عدالتیں تک غیر غلط فیصلے کرتی جا رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟
یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں، اور ہم متحد کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ایک دوسرے کو تکلیف ایک دوسرے امن کے ساتھ رہیں۔ اس لیے دوستو، امن کے ساتھ رہو، انصاف کے ساتھ رہو، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، خواہ مخواہ بھی اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر زبان کا بھی تذکرہ کیا اور ہاتھ کا بھی تذکرہ کیا۔ تھوڑا غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لسان کا یعنی زبان کا تذکرہ پہلے ہے اور ید اور ہاتھ کا تذکرہ بعد میں ہے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین بیان کرتے ہیں کہ عام طور پر لوگ زبان سے پہلے تکلیف پہنچاتے ہیں اور ہاتھ سے بعد میں تکلیف پہنچاتے ہیں، بلکہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہی زبان بنتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لسان کا تذکرہ کیا، اپنی زبان کو بند رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا، کیونکہ خاموشی کے نتیجے میں اختلاف برپا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک عظیم ہدایت ہے جس پر ہم سب کو توجہ دینا چاہیے۔ زبان سے جب ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو واقعتاً دوستو فوراً اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ وہ زخم ہے جو کبھی نہیں بھرتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر تلوار اور نیزوں کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان سے پہنچایا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ تو ہم کسی کو ذرہ برابر بھی نہ زبان سے تکلیف دیں اور نہ ہاتھ سے تکلیف دیں۔ یہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔